اگر تو خدا کا مسیح ہے، اگر تو خدا کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا۔ اسی طرح وہاں پہ موجود سپاہی خدا یسوع کو کہتے ہیں، اسے ٹھٹھے میں اڑاتے ہیں، اسے تانا دیتے ہیں، اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ یہاں تک کہ خدا یسوع کے ساتھ جو ڈاکو مسلوب کیا گیا وہ بھی خدا یسوع کو تانا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ میرے عزیزوں، وہ خدا یسوع جس نے کانا گلیل کی شادی میں پانی کو میں بنایا، جس نے پانی اور ہوا کو ڈانٹا اور وہ ساکت ہو گئے، جس نے بدروحوں کے لشکر کو ڈانٹا اور وہ نکل گیا، بدروحوں کے لشکر کو نکالا، جس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر دیا، کیا اس کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا یسوع نے خود مقدس متی کی انجیل اس کے 26 باب میں مقدس پطرس سے کہا، میں اپنے باپ کی منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا، مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے، کیوں کر برے ہوں گے۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے خدا یسوع کے پاس یہ اختیار تھا، وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، ان تمام تکلیفوں، ان تمام دکھوں سے وہ اپنے آپ کو آزاد کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے صلیب پر پہلا کلمہ یہی کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ میرے عزیزوں، یہ کلمہ ایک دعا ہے جو خدا یسوع نے اپنے باپ سے کی، صلیب پر اپنے دشمنوں کے لیے معافی چاہی، معافی کی التجا کی، معافی کی درخواست کی، اپنے ستانے والوں کے لیے باپ سے معافی کی درخواست کی اور باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا یسوع اس وقت جسم کی حالت میں تھے اور وہ جسم کی حالت میں جن دکھوں کو، جن تکلیف کو برداشت کر رہے تھے ان کو ہم مقدس یسایہ کے صحیفے میں 53 باب میں دیکھتے ہیں۔ عزیزوں، خدا یسوع یہ سب روک سکتے تھے، وہ اس سب سے آزاد ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے باوجود وہ صلیب پر باپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر دے۔ وہ اپنے دشمنوں کے لیے معافی کی التجا کرتے ہیں، اپنے ستانے والوں کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، جب خدا یسوع نے زمین پر اپنی زمینی خدمت شروع کیا، وہ تعلیم دینے شروع کی، تو خدا یسوع معافی کی تعلیم دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مقدس متی کی انجیل اس کے 5 باب اس کی 45 آیت میں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یعنی خدا یسوع نے معافی کی تعلیم دی۔ جب خدا یسوع زمینی خدمت میں تھے تو خدا یسوع نے معافی کی تعلیم دی، یہاں تک خدا یسوع نے کہا کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو اسے 7 دفعہ کے 70 بار، جو انلیمیٹڈ ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، خدا یسوع نے کہا اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو اسے 7 دفعہ کے 70 بار معاف کر۔ یعنی خدا یسوع نے یہاں تک معافی کو ترجیح دی اور معافی کی تعلیم دی۔ اور اب جب وہ خود ان سارے حالات سے گزر رہے ہیں، وہ جب خود ان تمام دکھوں سے، تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، تو وہ کیسے اپنی دی ہوئی تعلیم کو بھول سکتے ہیں؟ وہ کیسے اپنی معافی کی تعلیم کو بھول سکتے ہیں جو انہوں نے شاگردوں کو اور لوگوں کو دی؟ اس لیے وہ صلیب پر پہلا کلمہ وہی ادا کرتے ہیں جسے معافی کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع نے پہلا کلمہ یہی ادا کیا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اگر اس وقت خدا یسوع معافی کی التجا نہ کرتے، باپ کے حضور معافی کی درخواست نہ کرتے، تو اس وقت باپ کا غضب ان لوگوں پر نازل ہو جاتا، باپ کا غضب ان لوگوں پر بھڑکتا اور ہم کبھی معافی کی اس قدر کو نہ سمجھ پاتے، معافی کی اس تعلیم کو نہ پہچان پاتے۔ اس لیے خدا یسوع نے صلیب پر کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور ہم ہر روز خدا یسوع کی سکھائی ہوئی دعا یہ کرتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ اس کے اندر بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، اے باپ تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ یعنی خدا یسوع نے ہمیں
جو انہوں نے تعلیم دی اس کا عملی نمونہ ہمیں پیش کیا، بلکہ بہترین عملی نمونہ ہمیں دیا کہ جیسا خدا یسوع نے کیا ہے ویسا ہم بھی کریں، تاکہ ہم حقیقت میں اس کے شاگرد ٹھہریں، حقیقت میں اس کے پیروکار ٹھہریں۔ اس لیے خدا یسوع نے صلیب پر اپنی تعلیم کا عملی نمونہ دیا تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چڑھ سکیں۔ اور اگر ہم اپنے قرآن یسوع کی تعلیم کے مطابق اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں تو ہم حقیقت میں اس کے شاگرد، اس کے پیروکار ٹھہرتے ہیں، کیونکہ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 6 باب اس کی 27 آیت میں خدا یسوع نے کہا، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو۔ یہاں تک خدا یسوع نے معافی کی تعلیم دی اور معافی کی قدر کو ترجیح دی۔ تو خدا اگر ہم اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم خدا یسوع کی اس تعلیم پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے، تو خدا یسوع لوکا کی معرفت خدا یسوع مسیح کی لکھوائی کی انجیل اس کے 6 باب کی 46 آیت میں کہتے ہیں، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ اگر ہم اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے تو اسے خداوند خداوند کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کے گناہ معاف نہیں کرتے تو ہمیں بھی معافی نہیں ملے گی۔ ہر روز اس بات کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اب آپ ہمارے قصور معاف کر جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، بلکہ ہمیں سچے دل سے اپنے قصورواروں کو، اپنے عزیز و قارب کو اور اپنے بہن بھائیوں کو جن سے غلطیاں ہوئی انہیں معاف کرنا ہے سچے دل سے، جیسے خدا یسوع نے مقدس متی کی انجیل 18 باب میں ایک تمثیل قرضدار کی بیان کی۔ تو خدا یسوع 35 آیت میں کہتے ہیں کہ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ یعنی ہم پر لازم ہے کہ ہم خدا یسوع کی تعلیم پر عمل کریں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم اپنے دشمن کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگاتے ہیں۔ اور خدا کا بندہ پولس بھی معافی کی تعلیم دیتے ہیں، اور افسیوں کے خط میں 4 باب سے 31 اور 32 آیت میں کہتے ہیں، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یعنی ہمیں خدا یسوع کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ جس طرح اس نے ہم سے محبت رکھی ہمیں بھی اس سے محبت رکھنی ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کے حکم پر عمل کریں، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا۔ میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں، جس طرح جو تعلیم خدا یسوع نے ہمیں دی ہم اس کی تعلیم پر عمل کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں جس طرح خداوند نے معافی کی تعلیم دی۔ خدا باپ مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔